السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تجارتی زندگی کا آغاز کیسے کیا، اور اس جو ان کا پہلا تجارتی سفر تھا، اور اس سفر کے دوران کیا کیا معجزات ہوئے، کیسے فرشتوں نے آپ کے اوپر سایہ کیے رکھا، اور کس کس نے ان فرشتوں کو دیکھا جو آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھوں سے کیا معجزات ہوئے، کیسے اونٹ جو چل بھی نہ سکتے تھے آپ کی برکت سے وہ سب سے آگے چلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب جو تھے، ان کے حالات جو تھے وہ کچھ زیادہ بہتر نہیں تھے۔ تنگ دستی کا عالم تھا اور گھر میں کھانے پینے کی اکثر کمی رہتی تھی، تو حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے بھتیجے، میں بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے حالات بہت سخت ہو گئے ہیں، اور کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ میں اپنا کام چلا سکوں، اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہوں گے، اور قریش کی ایک خاتون ختیجہ بن خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا سامان لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ اپنا مال ضرور تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانت داری کی شہرت بہت دور دور تک پھیل چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں اور وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں گے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے کہ میں اپنے حالات ٹھیک کر سکوں۔ اور یہاں تک کہ یہ کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی تھا ہی نہیں۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لیں گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔ ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ حضرت ختیجہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ حضرت ختیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا، پھر آپ سے کہا، میں نے آپ کی سچائی، امانتداری اور نیک اخلاق کی باتیں بہت زیادہ سنی ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے کہ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں میں آپ کو دگنا دوں گی۔ آپ میرا سامان تجارت لے جائیں۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بہت خوش ہوئے اور وہ بولے کہ یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ حضرت ختیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ختیجہ کے غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ روانگی کی وقت حضرت ختیجہ نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں گے وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا کہ ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی اور آدمی
بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی بندہ بیٹھا ہی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچائے رکھا کہ کوئی اس کے نیچے آسرا کرے یا کوئی بیٹھ سکے، اور نبی ہی تھا کوئی جو اس کے نیچے آ کر بیٹھ سکتا تھا، یہ مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے پوچھا کہ یہ وہی ہیں؟ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی ہیں؟ کون ہیں یہ آخری پیغمبر ہیں، کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد نستورہ چپکے سے آپ کے پاس پہنچا، پہلے تو اس نے آپ کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا، وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھکا، پھر بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا، اس درخت کے نیچے صرف نبی آخر الزمان ہی آ کر بیٹھیں گے۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ نے یعنی کہ حضرت عیسیٰ نے یعنی کہ یہ بتا دیا تھا کہ سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی، عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے، اور وہی آ کر اس درخت کے نیچے قیام کریں گے، اور وہ نبی قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے، اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کیا اور بولا لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی، اور میں شدید نفرت کرتا ہوں۔ آپ نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، اور شاید کہ وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی بات سن کر ذہن نشین کر لی، اور مزید راستے میں کیا واقعات پیش آئے انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح قافلے میں اونٹ جو تھا وہ نہیں چل سکتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے اونٹ جو تھا وہ چلنے لگا، اور کیسا منافع ہوا، کیسے آپ نے تجارت کی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ ویورس اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔